فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ ریاست تلنگانہ میں دسہرہ تہوار کے لیے ٹی جی ایس آر ٹی سی کی آمدنی 307.16 کروڑ روپے رہی۔ ٹی جی ایس آر ٹی سی کے عہدیداروں نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے بدکما اور دسہرہ کے تہواروں کے دوران باقاعدہ بسوں کے علاوہ 10,513 اضافی بسیں چلائی تھیں اور 307.16 کروڑ روپے کی کمائی ہوئی ہے۔ اردو میڈیم ڈی ایس سی کے امیدواروں کی جانب سے مسلسل احتجاج جاری ہے۔ اسی کے حصے کے طور پر اردو میڈیم ڈی ایس سی کے امیدواروں نے پھر ایک مرتبہ بیک لاگ پوسٹوں کو عام زمرے سے بدلتے ہوئے موجودہ ڈی ایس سی پوسٹوں میں میرٹ کی بنیاد پر بھرتی کرنے کی درخواست کی اور اس درخواست کرتے ہوئے گاندھی بھون کے روبرو اردو میڈیم ٹیچر امیدواروں نے احتجاج کیا۔ بعد ازاں اردو میڈیم ڈی ایس سی کے امیدواروں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس ضمن میں تفصیلات بھی بتائی اور ان کے مطالبے کو پورا کرنے کی مانگ کی۔ آج ہم سب یہاں ڈی ایس سی 2024 کے ایسپیرنٹس یہاں گاندھی بھون کے سامنے جمع ہوئے ہیں۔ ہماری حکومت تلنگانہ سے یہی ڈیمانڈ ہے کہ جو ڈی ایس سی 2024 میں جو بیک لاگ انفیلڈ پوسٹ ہے انہیں اوپن کیٹیگری میں کنورٹ کرے۔ کانگریس حکومت نے 11,000 پلس پوسٹ ڈی ایس سی نوٹیفیکیشن میں جاری کیے تھے، جس میں 1,163 پوسٹ اردو میڈیم کے لیے تھے۔ اس میں سے صرف 550 پلس پوسٹ حکومت نے ٹیچر اساتذہ مقرر کیے ہیں اور 600 پلس بیک لاگ پوسٹ جا رہے ہیں، انفیلڈ رہ رہے ہیں۔ ہماری حکومت تلنگانہ سے یہی ڈیمانڈ ہے کہ ان انفیلڈ پوسٹ کو اوپن کیٹیگری میں کنورٹ کرے اور میرٹ کے اساس پر اساتذہ کا تقرر کیا جائے، سیکنڈ لسٹ جاری کی جائے۔ اسٹیٹ تلنگانہ میں اردو سیکنڈ آفیشیل لینگویج رہنے کے باوجود بھی اردو میڈیم اساتذہ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، اردو میڈیم سکولز کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ہماری حکومت تلنگانہ سے یہی ڈیمانڈ ہے کہ ان انفیلڈ پوسٹ کو اوپن کیٹیگری میں کنورٹ کرے اور میرٹ کے اساس پر اساتذہ کا تقرر کیا جائے، سیکنڈ لسٹ جاری کرے۔ جزاک اللہ۔ کیا حکومت نے موسی ندی کے کنارے موجود غیر قانونی تعمیرات کے انہدام کے پیچھے کوئی خفیہ منصوبہ تیار کیا ہے؟ کیا جے سی بی اور بلڈوزر میدان میں لائے گئے ہیں تاکہ بڑے پیمانے پر انہدامات کا آغاز ہو؟ سیاسی تجزیہ نگاروں کا ماننا ہے کہ حکومت نے بلڈوزر کا استعمال نہ کرتے ہوئے مزدوروں کو میدان میں اتارا تاکہ انہدامات حکومت کی ذمہ داری نہ بنے۔ اسی حکمت عملی کے تحت تقریباً 90 مزدور موسی نگر اور شنکر نگر میں گھروں کو گرانے کے لیے بھیجے گئے۔ اس کام کے لیے ان مزدوروں کو 2,40,000 روپے کی ادائیگی کی گئی۔ یہی رقم اصل حکمت عملی کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر لوگ اپنے گھروں کو خود گرا رہے ہیں تو مزدوروں کو ادائیگی کس نے کی؟ یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ اس موضوع پر اب بحث جاری ہے۔ کچھ حکام کا کہنا ہے کہ مقامی MIM MLA نے ان مزدوروں کو ادائیگی کی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے حکام کو مطلع کیا کہ یہ رقم ریونیو کے کھاتے سے ادا کی جائے۔ مزید یہ کہ جلد ہی حکام انہدام کے ملبے کو ہٹانے کے لیے ٹینڈر جاری کریں گے۔ انہدام کے لیے رقم مختص کرنے کے لیے ایک فائل کلکٹر کے پاس بھیجی گئی ہے۔ حکام کو 150 گھروں کے انہدام کے دوران مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس بات پر بھی بحث جاری ہے کہ کیا موسی ندی کے کنارے موجود تمام 2,166 تعمیرات کو منہدم کیا جائے گا یا نہیں۔ باقی ڈھانچوں کو بھی انہدام کرنا ناممکن نظر آتا ہے۔ ایسی صورت میں کیا مزید انہدامات ممکن ہوں گے یا نہیں؟ حکام بھی
ان سوالات سے پریشان ہیں۔ اس دوران حکام نے مختلف محکموں کے اہلکاروں کی ایک ٹیم تشکیل دی ہے جو انہدام کے عمل کی نگرانی کر رہی اور روزانہ کی بنیاد پر اعلیٰ حکام کو رپورٹ دے رہی۔ دوسری طرف مقامی ایم ایل اے بعض جگہوں پر انہدامات کی مخالفت کر رہے جس کی وجہ سے حکام الجھن کا شکار ہیں کہ ایسی صورتحال میں آگے کیسے بڑھنا ہے۔ دوسری جانب دریائے موسیٰ کے کنارے مکانات کے مالکین اپنے گھروں کے انہدام کے خلاف احتجاج کر رہے اور عدالت سے رجوع کر رہے اور پیٹل برجوں کے باشندے اس بات پر ناراض ہیں کہ مندروں پر بھی سرخ نشان لگا دیے گئے۔ اس معاملے پر عدالت نے انہدامات روکنے کا حکم جاری کیا ہے اور حکام کو قوانین کی پابندی کرنے کی ہدایت کی ہے۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے الاٹ کیے گئے ڈبل بیڈ رومز میں بنیادی سہولیات کی کمی ہے جس کی وجہ سے انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ جوائنٹ فیملیز کو صرف ایک ڈبل بیڈ روم دیا جا رہا جو ان کے لیے کافی نہیں ہے۔ دریا کے کنارے سے 2166 تعمیرات کو ہٹانا حکام کے لیے ایک پیچیدہ مسئلہ بن گیا ہے جس کی وجہ سے حکومت نے فی الحال اس عمل کو روک دیا ہے۔ کمسن لڑکی کے ساتھ غلط حرکت کرنے کا واقعہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق بڈلہ گڑا پولیس اسٹیشن حدود میں پیش آئی یہ واردات جہاں زبیر نامی ایک شخص گھر میں گھس کر کمسن لڑکی کے ساتھ غلط حرکت کر رہا تھا اور اس کے والدین کو بار بار ہراساں کر رہا تھا۔ شکایت درج ہونے کے باوجود بھی لڑکی کو ڈرا رہا تھا۔ پولیس نے پوکسو ایکٹ کے تحت ایک کیس درج کرتے ہوئے ملزم زبیر کی تلاش جاری رکھی ہے۔ دراصل یہ واردات 29 ستمبر کو پیش آئی تھی لیکن لڑکی کے والدین نے اس واردات کو میڈیا کے سامنے آج لایا تاکہ ملزم کو جلد سے جلد گرفتار کیا جا سکے۔ تو وہ گھر میں آئی آ کے ان کو پوچھی تو انہوں الٹا ہم آپ کو لڑ رہے کر رہے تو پھر ہم آ کے یہاں رپورٹ لکھائے اور ہم آپ کو رپورٹ لکھا کے کرے تو اور یہ پیپر دیے ہم آپ کو کہاں پہ رپورٹ لکھا ہے؟ یہاں یہ پولیس اسٹیشن میں آ کے بلہ گڑے کے پولیس اسٹیشن میں آ کے یہ رپورٹ لکھا ہے اور بھروسہ طرف بھی بھیجائے تھے، یہ بھروسے کن بھی گئے تھے وہاں بھی رپورٹ بنی بچی کی 29 تاریخ کا 29 تاریخ کو انہوں نے ہاتھ ڈالے اور 29 تاریخ کو ہم آ کے یہاں رپورٹ لکھا ہے۔ یہ ہم آپ کو 2-3 دن جب مل گئی دوسرے دن مل گئی ہمارے کو، پھر یہ بھی ہم بھروسے کہاں بھی گئے تھے وہاں بھی ان کی رپورٹ لکھا ہے سارے ہمارے اور ہے نا نہیں پولیس والے گئے تھے اور انہوں کل بھی تھے انہوں گھر میں تو بھی پولیس والے گئے تھے تو ان کو بھگا دیے انہوں جو ناظرین ہے نا انہوں ان کو بھگا دیے، پولیس والوں کے ہاتھ کو بھی نہیں ملے ان کو اور پولیس والے بھی ہماری بہت مدد کر رہے ہیں، آپ ہماری تھوڑی مدد کرو، ہم غریباں ہیں ایسا کرے تو آپ کیسا اور بولے تو بچی کو جو ہاتھ ڈالے نا بچی جو چیخا ماری بہت تو ہم بھاگے تو الٹا ہم کو مارنے بھی آئے انہوں اور ہم ان کے گھر میں کام والے نہیں ہیں اور ہم ان کے کرایہ دار بھی نہیں ہیں سمجھے اور انہوں ہم کو الٹا جھوٹے باتیں کر کے ہم آپ کو کرایہ دار ہے بول رہے ہیں، کام والے ہے بول رہے ہیں، میری کرانی دکان ہے، ہم کرانی دکان میں رہتے ہیں ہم۔ پولیس شہداء ہفتہ روزہ پروگرام کے تحت بھینسا پولیس کی جانب سے گورنمنٹ ایریا ہاسپٹل میں خون عطیہ کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا جس میں بھینسا اے ایس پی اویناش کمار IPS کے ٹاؤن سی آئی گوپی ناتھ رورل CI نائلو و دیگر پولیس عملہ اور عوام نے خون کا عطیہ دیا۔ اس موقع پر گورنمنٹ ایریا ہاسپٹل ڈاکٹر کاشی ناتھ، ڈاکٹر انل کمار کے علاوہ ہمارا سہارا یوتھ ریاستی صدر و مجلس پارٹی سرگرم کارکن قاضی ایوب احمد و دیگر موجود تھے۔ దీంట్లో వేరే రోజు వేరే డిస్ట్రిక్ట్స్లో వేరే డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ నడుస్తుంది। ఇదే క్రమంలో ఇప్పుడు మన మెహతా సబ్ డివిజన్లో ఇది బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ నడుస్తుంది మన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుండి। సో ఇప్పుడు మన గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ మెహసాలో వీఆర్ కంట్రిబ్యూటింగ్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ ఎనీ ఇండివిజువల్ విత్ రెడీ। میونسپل کمشنر 20,000 روپے کی رشوت لیتے ہوئے اینٹی کرپشن بیورو ACB کے شکنجے میں پھنس گیا۔ تفصیلات کے مطابق وناپٹی ضلع کے پیپر میونسپالٹی کے میونسپل کمشنر کنڈی کٹلا آدیشو کو ACB کے اہلکاروں نے 20,000 روپے کی رشوت قبول کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ 2023 میں پینٹنگ اور CC سڑکوں کے ٹھیکے کے کام کے لیے فنڈز منظور کرنے کے لیے رشوت لیتے ہوئے میونسپل کمشنر ACB کے ہاتھوں پکڑے گئے۔
سابق رنگا ریڈی ڈسٹرکٹ کلیکٹر ڈی اموئی کمار IAS کو سروے نمبر 181 کے تحت 95 ایکڑ بوڑھن سرکاری اراضی کی مبینہ فروخت کے سلسلے میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ED کے بشیر باغ دفتر میں حاضر ہونے کے لیے طلب کیا گیا تھا، جس کے بعد وہ 23 تاریخ کو صبح ED کے دفتر پہنچے۔ EIPL سریدھر ریڈی کو یہ زمین فروخت کی گئی تھی۔ پولیس اہل خانہ کی تشویش میں اضافہ دیکھا جا رہا۔ تفصیلات کے مطابق ورنگل میں 4تھے بٹالین کے سامنے کانسٹیبل کے اہل خانہ کی جانب سے تشویش دیکھا گیا۔ چھٹیاں نہ دینے کا غصہ ان کے سامنے آ گیا۔ کانسٹیبل کے ارکان خاندان نے نلگنڈا میں 12ویں بٹالین کے سامنے احتجاج منظم کیا۔ سڑک پر دھرنا دیتے ہوئے اور ہاتھ میں پلے کارڈز تھامے ہوئے انہوں نے احتجاج کیا۔ وائناڈ انتخابی مہم میں تلنگانہ کا ہیلی کاپٹر دیکھا گیا۔ پرینکا گاندھی کی نامزدگی کے لیے استعمال ہونے والا ہیلی کاپٹر تلنگانہ کا ہے۔ راہل گاندھی، ملکارجن کھڑگے اور KC وینوگوپال ہیلی کاپٹر میں نامزدگی کے لیے وائناڈ پہنچے تھے۔ واضح ہے کہ کانگریس کی لیڈر پرینکا گاندھی واڈرا نے وائناڈ لوک سبھا سے کاغذات نامزدگی داخل کیے ہیں۔ اس موقع پر ان کے ساتھ سونیا گاندھی، کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے، لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی، رابرٹ واڈرا سمیت متعدد لیڈر پرینکا گاندھی کے ساتھ موجود تھے۔ اور واضح ہے کہ پرینکا گاندھی پہلی مرتبہ کوئی الیکشن لڑ رہی ہیں اور وہ وائناڈ لوک سبھا سیٹ پر 13 نومبر کو ضمنی انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں۔ امراوتی ڈرون سمٹ 5500 ڈرون کے ساتھ امراوتی ڈرون شو نے وجے واڑہ کے قریب پنامی گھاٹ پر منعقدہ قومی ڈرون سمٹ کے دوران آندھرا پردیش کے لیے سنگ میل کا نشان بناتے ہوئے 5 گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم کر کے تاریخ رقم کی ہے۔ ریکارڈز گنیز ورلڈ سیارے کی سب سے بڑی تشکیل، سب سے بڑی لینڈ مارک تخلیق اور طیارے کی سب سے بڑی تشکیل، سب سے بڑا پرچم، بھارتی پرچم ڈسپلے، سب سے بڑا فضائی لوگو ڈسپلے، گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے نمائندے چیف منسٹر چندر بابو نائیڈو کو سرٹیفکیٹ دینے کے لیے موجود تھے۔ چیف منسٹر چندر بابو نائیڈو اور مرکزی وزیر کنجراب رام موہن نائیڈو نے اس تقریب کا افتتاح کیا، جس میں 5500 ڈرونز کا دلکش ڈسپلے دکھایا گیا، جو کہ ہندوستان میں اب تک کا سب سے بڑا تھا۔ اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے ہزاروں زائرین کرشنا ندی کے بیچ پر جمع ہوئے۔ رہائشیوں کے لیے شہر بھر میں یہ شو دیکھنے کے لیے 5 مخصوص مقامات بنائے گئے تھے۔ All right, ladies and gentlemen, the first record this evening, largest planet formation created in Amaravati. Our next record, largest landmark, once again created on the banks of River Krishna in our very own Amaravati. Give it up, everybody. Largest vehicle. I'm sure all of you would have traveled in that, but that was the largest plane formulation. Yet another Guinness record. ناسا اور اسپیس ایکس کے کرو 8 مشن کی زمین پر واپسی شدید طوفان کی وجہ سے ملتوی کر دی گئی۔ فلوریڈا میں موسم کی غیر یقینی صورتحال کے سبب مشن کی واپسی رک گئی ہے، جس کے نتیجے میں خلائی مسافر سنیتا ولیمز اور بچ ویلمور ISS میں درماندہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس مشن کی زمین پر واپسی کے بعد ہی اسپیس کرو 9 مشن چلایا جائے گا۔ خلائی ایجنسی ناسا نے اعلان کیا ہے کہ فلوریڈا میں شدید طوفان کے باعث اسپیس کرو 8 مشن کی گھر واپسی ملتوی کر دی گئی۔ خراب موسم کی وجہ سے آن ڈاکنگ کی کوشش ممکن نہیں اور اس وقت خلائی مسافر سنیتا ولیمز اور بچ ویلمور انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں محصور ہیں۔ مشن کے افسران موسم کی صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے تاکہ مناسب وقت پر واپسی کا فیصلہ کیا جا سکے۔ کرو 8 کے اراکین میتھیو ڈومنک، مائک بیرٹ، جینٹ ایپس سبھی ناسا
ناسا سے ہیں اور ڈروسکو موسموس کے الیگزینڈر گریبنکن نے منصوبہ بند طریقے سے روانگی کی تیاری کی ہے۔ ناسا اور اسپیس ایکس کرو 8 مشن کی حالت پر باریکی سے نظر بنائے ہوئے ہیں اور اگر حالت میں سدھار ہوتا ہے تو وہ کل صبح 6:35 ہندوستانی وقت کے مطابق تک ان ڈاکنگ کی کوشش نہیں کریں گے۔ کانگریس لیڈر پرینکا گاندھی واڈرا نے وائناڈ لوک سبھا سے کاغذات نامزدگی داخل کر دیے۔ اس موقع پر سونیا گاندھی، کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے، لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی، رابرٹ واڈرا سمیت متعدد لیڈر پرینکا کے ساتھ موجود تھے۔ وہ پہلی مرتبہ کوئی الیکشن لڑ رہی وائناڈ لوک سبھا سیٹ پر 13 نومبر کو ضمنی انتخاب ہوگا۔ پرینکا گاندھی نے اپنے کاغذات نامزدگی کے 3 سیٹ جمع کیے۔ اس موقع پر پرینکا گاندھی کے شوہر رابرٹ واڈرا کے ساتھ ان کے صاحبزادے ریحان واڈرا بھی موجود تھے۔ پرینکا گاندھی کی کاغذات نامزدگی داخل کرتے وقت راہل گاندھی ضلع کلکٹر میگھشری کے سامنے بھی موجود رہے۔ نامزدگی سے قبل پرینکا گاندھی نے وائناڈ میں ایک روڈ شو کا انعقاد کیا جس میں علاقے کے لوگوں نے جوش و خروش سے حصہ لیا۔ کانگریس پارٹی کی امیدوار پرینکا گاندھی واڈرا اپنی نامزدگی داخل کرنے کے لیے وائناڈ پہنچی۔ میسور سے سلطان بادری کے سفر کے دوران ان کا سامنا ایک سابق فوجی سے ہوا جس نے بتایا کہ اس کی بوڑھی ماں ہر روز ان کے لیے دعا کرتی ہے اور ان سے ملنے کی خواہش رکھتی ہے۔ پرینکا گاندھی واڈرا اس پیغام سے دل کی گہرائیوں سے متاثر ہوئی اور پرینکا گاندھی واڈرا نے ان کے گھر کا اچانک دورہ کیا جہاں اہل خانہ نے انہیں ایک پیارے مالا بھی پیش کی اور ان سے گلے مل کر بہت خوشی کا اظہار کیا۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది। పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు। అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం। తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది। ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే। నాకు చాలా కలలున్నాయి కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు। ఇంజనీరింగ్ చదివాను కానీ జాబ్ లేదు। ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు। అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు। ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను। మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు। మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం। ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు। ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్। నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి। మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్। ఫోన్ నంబర్ 9573048697। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर। माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।